الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان اور زمین کا بنانا واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کا آنا جانا والنہار آیات لأولی الالباب اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے وعلی جنوبہم اور کروٹ پر لیٹے ہوئے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں ربنا ما خلقت هذا باطلا کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا سبحانک تو پاک ہے سب عیبوں سے فقنا عذاب النار سو ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا اے رب ہمارے جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا فقد اخزیتا سو اس کو رسوا کر دیا وما للظالمین من انصار اور نہیں کوئی گناہگاروں کا مددگار ربنا اننا سمینا منادیا ینادی اے رب ہمارے ہم نے سنا کہ پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لانے کو ان آمنوا بربکم کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر فآمنا سو ہم ایمان لے آئے ربنا اے رب ہمارے فاغفر لنا اب بخش دے گناہ ہمارے وکفر عنا سیئاتنا اور دور کر دے ہم سے برائیاں ہماری وتوفنا مع الابرار اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک اے رب ہمارے اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے سے ولا تخزنا یوم القیامہ اور رسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن انک لا تخلف المیعاد بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی تم میں سے من ذکر او انثی مرد ہو تم میں سے یا عورت بعضکم من بعض تم آپس میں ایک ہو فالذین ہاجروا پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی واخرجوا من دیارہم اور نکالے گئے اپنے گھروں سے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور ستائے گئے میری راہ میں وَقَاتَلُوا اور لڑے وَقُتِلُوا اور مارے گئے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ البتہ دور کروں گا میں ان سے برائیاں ان کی وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور داخل کروں گا ان کو باغوں میں تجری من تحتی الانہار جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ثوابا من عند اللہ یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے واللہ عنده حسن الثواب اور اللہ کے ہاں سے اچھا بدلہ ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد تجھ کو دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں متاع قلیل یہ تھوڑا سا فائدہ ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وبئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے نزلا من عند اللہ مہمانی ہے اللہ کے ہاں سے وما عند اللہ خیر للابرار اور جو اللہ کے ہاں سے ہے سو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ اور کتاب والوں میں بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وما انزل الیکم اور جو اترا تمہاری طرف وما انزل الیہم اور جو اترا ان کی طرف خاشعین للہ عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے ڈرتے ہیں اللہ کے سامنے لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا
نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر تھوڑا سا مول۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی ہیں جن کے لیے مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، ایمان والو صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا اور لگے رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم اپنی مراد تک پہنچو۔ سورہ آل عمران چل رہی ہے۔ اس سورت کا ابتدائی جو حصہ تھا، نجران کے چند عیسائی اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ تقریباً وہ 60 آدمی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیے تھے۔ حضور علیہ السلام نے سارے جوابات ان کو دیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 غزووں کا اس صورت کے اندر تذکرہ کیا گیا، ایک غزوہ بدر اور دوسرے غزوہ احد، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تفصیلاً بیان کیا۔ اور پھر غزوہ احد میں جو کچھ قربانی صحابہ کرام اور اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس کے اوپر کیا بدلہ ملنے والا تھا، وہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کو کیا بشارت ہے اور کافرین کے لیے اللہ تعالی نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے کیا مذمت ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ آیات میں بیان کر دیا تھا۔ اب ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 طرح کی جنگیں تھیں۔ ایک میدان جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جس کو غزوہ احد اور بدر کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فتح نصرت سے نوازا۔ دوسری جنگ جس کو ذہنی جنگ کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے اوپر وہ ذہنی جنگ مسلط کرنا چاہتے تھے، ایک تو سوالات کے ذریعے سے، دوسرے اعتراضات کے ذریعے سے، اور پھر تیسرے تمام کی تمام معاشی حالت پر، یعنی کہ ہمیں اللہ نے نوازا ہے، تمہیں تو اللہ نے نوازا نہیں ہے، ہمارے پاس مال ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے۔ یہ طرح طرح کے سوالات حضور علیہ السلام سے کرتے تھے تاکہ حضور علیہ السلام کسی طریقے سے پریشانی کا شکار ہو جائیں۔ آج کے موجودہ زمانے میں بھی 2 طریقے سے لوگ جنگ لڑتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے زمینی سطح پر آ کر کے جنگ لڑی جانا، جس کو لوگ تیر تلوار سے اور نہ جانے آج کے جدید آلات جو آ رہے ہیں ان سے لوگ لڑتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتی ہے ذہنی جنگ، یعنی قوم کے اندر سے غور و فکر کا مادہ ہی ختم کر دینا، یعنی جنگ ایسی مسلط کی جاتی ہے کہ جو اصل چیز ہے بندہ اس سے جو ہے بھٹک جاتا ہے، راہ سے بھٹک جاتا ہے اور نہ جانے کیسی کیسی چیزوں میں الجھ جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہاں پر بندوں سے مخاطب کرتے ہوئے اور ایمان والوں کا حوصلہ افزائی کے لیے اور ایمان والوں کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات دن کا آنا جانا، لآیۃ لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، یعنی جن کو ذرا بھی عقل سلیم ہوگی، جن کو ذرا بھی عقل ہوگی اور جو بھی سوچنے کا ذرا بھی مادہ اپنے اندر رکھتے ہوں گے، تو وہ اتنی بڑی زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو پیدا کیا۔ نہ آسمان کے نیچے آپ کو کوئی ستون نظر آئے گا، کوئی آپ کو پلر نہیں نظر آئے گا، ساتوں آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے روکے ہوئے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست قدرت نہیں تو کیا ہے۔ ساتوں زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے چٹیل پھیلا دیا ہے، اس کے نیچے پانی بھی ہے، زمین کو کھودو پانی ملتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بھاری بھرکم زمین کو پانی کے اوپر ٹھہرا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو کیا ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرے تو یقیناً اللہ کا ہونا بندے کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یقیناً کوئی ذات ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والی ہے، جو اس کی پیداوار کرنے والی ہے۔ اللہ نے اسی کو کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ اب یہ تو زمین اور آسمان میں لوگ طرح طرح کی غور و فکر کر رہے ہیں، کوئی آسمان میں غور و فکر کرتا ہے، کوئی زمین میں غور و فکر کرتا ہے، تو ہر انسان کا سوچنے کا مادہ الگ ہے۔ سائنٹسٹ اس کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ایجادات کر رہے ہیں،
وہ بتا دیتے ہیں یہاں سے بھاپ اٹھتی ہے تو پانی برس جاتا ہے۔ تو لوگ اپنے اعتبار سے، جو نسبی اعتبار سے غور و فکر کر رہا ہے اللہ کی بنائی ہوئی زمین اور آسمان میں، لیکن اگر بندہ غور نہیں کر رہا تو یوں نہیں کر رہا کہ ضرور اس کا کوئی خالق ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر بندے کے اندر عقل سلیم ہو تو بندہ ضرور اعتراف کر لیتا ہے ہاں حقیقت میں ہی کوئی جو اس کو بنا رہا ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہر اعتبار سے غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے حجرے میں داخل ہوئے، ہم دونوں ایک ہی لحاف کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک حضور علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر کے وضو بنایا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ عذاری کرنے لگے، خوب دیر تک روتے رہے حتیٰ کہ صبح اذان فجر ہو گئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے کے لیے آ گئے، اذان ہوئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے چکے ہیں، بلاوا ہو چکا ہے نماز کا، اب آپ نماز کے لیے جائیے، پر مجھے ایک بات بتائیں کہ میں نے پوری رات دیکھا کہ آپ پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر آیتیں نازل فرمائی ہیں، اگر بندہ ان آیتوں کو اندر غور و فکر نہ کرے تو اس بندے کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ وہ آیت حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہی سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کس قدر فضیلت اس رکوع کی ہوگی، اور کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تھا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ صحابہ کا خیال تھا کہ طائف کا ذکر اللہ کے نبی کریں گے، سب سے زیادہ تکلیف حضور کو وہیں پر دی گئی، ہمارا بھی خیال یہی رہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا نہیں مجھے طائف میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا مجھے احد کے میدان میں تکلیف ہوئی۔ خود حضور علیہ السلام زخمی ہے، اس کی وجہ سے بھی نہیں، آپ فرماتے ہیں میرے سر سے چہتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح سے شہید کیا گیا تھا کہ آپ کے تمام بدن کو کاٹ کر رکھ دیا گیا تھا اور پیٹ چاک کر کے ہندہ نامی عورت نے ان کا کلیجہ کچا چبایا۔ تو حضور فرماتے تھے مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو ان آیات میں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کا تفصیل سے تذکرہ کیا، ایک ایک بات اس زمانے میں اس جنگ میں جو بات درپیش آئی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا، حتیٰ کہ حضور کے چلنے کا طریقہ، حضور کے پکارنے کا طریقہ، حضور کس جگہ بیٹھے وہاں کا طریقہ، سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس صورت میں بیان کیا۔ حتیٰ کہ حضور نے جب صحابہ کو پکارا نا اے میرے صحابی تم کہاں جا رہے ہو، اللہ نے آیت نازل فرمائی اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ ایمان والو جب تم پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہے تھے تمہیں تمہارا پیغمبر پکار رہا تھا۔ حضور کی پکار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کر اس صورت میں نازل کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آخر میں ایمان والوں کو تسلی کا سامان نہ دیتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اسی کو بیان کر رہا ہے کہ زمین آسمان جو ہے بندہ اس میں غور و فکر کرے تو بندے کو اللہ تعالیٰ کا ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آگے اللہ نے کہا الذین یذکرون اللہ، کہ یہ ایمان والے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نماز بھی خدا کی بہت بڑی یاد ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کھڑا ہو کر عبادت نہ کر سکتا ہو تو بیٹھ کر کرے، بیٹھ کر نہ کر سکتا ہو تو لیٹ کر کے کرے۔ یعنی نماز کسی بھی وجہ سے بندے کے اوپر معاف نہیں، کسی بھی صورت میں معاف نہیں، چاہے کہ آدمی کو بے ہوشی کا عالم ہو جائے، مجنون دیوانہ بندہ ہو جائے، اس صورت میں تو بندے کے اوپر نماز معاف ہے، ورنہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے، کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات یہ بیان کی، کھڑے بیٹھے اٹھتے چلتے پھرتے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں کہ میرا رب وہ ہے جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، زمین کو بنانے والا ہے، اس سے غلہ نکالنے والا ہے۔ تو بندہ کو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے اس کو ہمارے لیے بیکار پیدا نہیں کیا،
سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات، تو سب عیبوں سے پاک ہے، بس ہم کو جہنم کے آگ سے بچا۔ ایمان والوں کی علامت۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہوا کرتی ہے۔ یعنی جس طرح ہمارے دماغ ہمارے بدن میں جسم ہوتا ہے اور پھر ایک سر ہوتا ہے، اس کے اندر دماغ ہوتا ہے، ایسے ہی دعا جو ہے تمام کی تمام عبادت کا جو ہے مغز ہے، نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے خوب دعا کرے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ تو اگر بندہ غور و فکر کرے کہ یہ آسمان زمین جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ بیکار اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی ہے، بلکہ ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اور سب سے اہم مقصد جو ہے اپنی توحید کو بیان کرنا ہے کہ دیکھو یہ عجیب الخلقت مخلوق آسمان اور زمین میں نے پیدا کیے، کوئی اس کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا آسمان ہے، اللہ نے سورہ ملک کے اندر کہا فرجع البصر هل ترى من فطور، ذرا اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ، بار بار آسمان کو دیکھو، بار بار آسمان کو دیکھو، هل ترى من فطور، تمہیں کوئی پھٹن نظر نہیں آئے گی، کہیں سے جھکا ہوا نظر نہیں آئے گا، کہیں سے گرا ہوا نظر نہیں آئے گا، جیسے اللہ نے ہموار اس کو بنایا ہوا ہے ویسے جھوک تو آج تک کھڑا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت نہیں تو کیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت چل رہی ہے کہ جو بندے کو اللہ کی معرفت، اس کی حقیقی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو بندے کی عادت ہی ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چند لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ان کی یہ کیفیت ہو جایا کرتی تھی۔ بعض بزرگوں نے لکھا کہ صحابہ کی لمحہ بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت 60-70 سال کی ریاضات اور مجاہدات سے بھی کئی گنا زیادہ افضل ہے۔ یعنی وہ مقام و مرتبہ بندہ 60-70 سال تک مجاہدہ کرے، ریاضات کرے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا پل بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ جانے سے بڑا ہوا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا مقام اسی کو اللہ کہہ رہے، ربنا انک من تدخل النار، اے رب ہمارے جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا، فقد اغزیتا، تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے کوئی گناہگاروں کا مددگار، گناہگاروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کل قیامت کے دن بندہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب مثال دے کر بیان کیا، کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ۔ یہ انسان جس کو شیطان دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے، شیطان برابر میں ساتھی بنا ہوا کھڑا ہوا ہوگا اور وہ شیطان کی طرف کو دیکھ رہا ہوگا، تو اس سے پہلے کہ انسان شیطان کو کوسے اور اس کو برا بھلا کہے تو شیطان یوں کہے گا انسان سے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ ہر آدمی اپنا خمیازہ بھگت رہا ہوگا، اپنی گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوگا، تو شیطان یہ کہہ دے گا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہے گا شیطان انسان کو میں نے کب کہا تھا اللہ کے ساتھ میں کفر کرنا، میں نے کب کہا تھا تو گناہ کرنا۔ اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، انی بریء منک انی اخاف اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کون کہے گا؟ شیطان کہہ دے گا کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اس رب سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چونکہ دیکھ رہے ہیں، تو گناہگاروں کا وہاں کوئی بھی مددگار نہیں۔ جس شیطان کے دھوکے میں آ کر ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، یہ بھی کل قیامت میں ساتھی نہیں ہوگا، ہٹ جائے گا، ساتھ چھوڑ دے گا۔ پھر اللہ کہے گا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، ان دونوں کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جہنم میں ڈال دیا فقد اخزیتا، بہت بڑی رسوائی کا سامان ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جب لوگوں کا انصاف کرے گا اور انصاف کا ترازو لگا ہوا ہوگا، ساری دنیا کے سامنے سب کے سب عیب آ جائیں گے، سب نامہ عمل۔ جس طرح آج ہم ذرا سی اب تو زمانہ ایسا ہے جدید کہ قیامت اور میدان محشر کا منظر سمجھنے کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے۔ ایک ذرا سی چپ ہوتی ہے میموری کارڈ، کتنے ریکارڈ کر لو آپ، چاہے جب کی ویڈیو اس میں ریکارڈ کر لو اور جب چاہے چلا لو، ہو جاتا ہے نہیں ریکارڈ۔ 24 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے CCTV کیمرے میں، چاہے جب دیکھ لو، ان کو محفوظ رکھو بس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی
ایک ایک نامہ اعمال جو بندے نے کیے، برے کیے اچھے کیے، سارا کا سارا ساری دنیا کے سامنے یوں چلائے گا۔ اب بندہ یہ سوچ رہا ہوگا اتنا بڑا مجمع ہے تو دور تک لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، کیسے دیکھیں گے ایک بندے کے نامہ اعمال؟ یہ سمجھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ایک چیز جو یہاں پر چل رہی ہوتی ہے وہی دوسرے ملک میں چل رہی ہوتی ہے، بندہ دیکھ لیتا ہے نہیں؟ ہر آدمی دیکھ لیتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے پلین میں سفر کیا ہوگا، ہر سیٹ کے پاس ایک اسکرین لگی ہوئی ہوتی ہے، اس میں لوکیشن چلتی رہتی ہے جہاں پر تمہارا فلائٹ اڑ رہی ہے، ابھی ہر بندے کے سامنے لگی، تو سب بندے وہی ایک ہی نظارہ سارے بندے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں میدان محشر میں ایک ایک چیز ساری دنیا کے سامنے آیا کر دے گا، تو بندہ یوں کہے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ آج میری رسوائی نہ کرتا، مجھے اس سے بہتر تھا کہ جہنم میں ڈال دیتا۔ یعنی وہ رسوائی اتنی زبردست خطرناک چیز ہوگی کہ بندہ مارے شرم کے یہ اپنے آپ کو سزا دینے پر یہ محسوس کرے گا کہ کاش میں جہنم میں چلا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی رسوائی نہ کرتا۔ اسی کو کہا فقد اغزیتا، سو اس کو رسوا کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالا۔ وما للظالمین من انصار، اور کوئی گناہ گاروں کا مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لانے کو، ان آمنو، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے رب ہمارے بخش دے گناہ ہمارے اور دور کر دے ہم سے ہماری ساری برائیاں، اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیک اعمال کرنے کے بعد بھی ڈرا کرتے تھے کہ کہیں یہ نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوا کہ یا نہیں ہوا، کہیں ریاکاری میں تو داخل نہیں ہو گیا۔ تو بندے کو چاہیے جب بھی نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ فاغفر لنا، اے رب جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا تو نہیں کر سکے، معاف فرما۔ ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور فرما۔ وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ میں ہمارا خاتمہ فرما۔ حدیث میں آتا ہے، الفاظ مجھے یاد نہیں رہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کی المرء مع من احبا، کہ جو بندہ جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ میں اٹھائے گا۔ جن لوگوں یہ وتوفنا مع الابرار، ایمان والوں کی صفات یہ ہے وہ دعا کرتے ہیں اے رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ میں اٹھانا۔ حضور کی حدیث ہے المرء مع من احبا، جس نے جس سے محبت کی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ اب دنیا میں ہم جس کو ماڈل بناتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے الفت رکھتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہے اور اسی درمیان ہماری موت واقع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اندازہ لگاؤ کس کے ساتھ میں ہمارا شمار ہو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نماز کے بارے میں کہ جو بندہ نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اس کا شمار فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ۔ اب علماء نے لکھا کہ فرعون کے ساتھ میں ہوگا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت حکومت دی تھی، چودراہٹ دی تھی، اور اپنی چودراہٹ حکومت سلطنت کرنے کے چکر میں انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرعون کے ساتھ میں حشر کر دے گا۔ وحامان، جو وزیر خارجہ وزیر داخلہ ہوں گے، کسی کے یہاں نوکری پیشہ ہوں گے اور اس کی وجہ سے انہوں نے نماز کو چھوڑا ہوگا تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا، حامان کا ساتھ ہوگا۔ فرعون جو ہے، حامان جو ہے فرعون کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ قارون مال کے جمع کرنے کے چکر میں، مال کے لالچ میں، اس کو گن گن کے رکھنے کے چکر میں، مال ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس کو رکھنے کے چکر میں، مال و دولت ذخیرہ اکٹھا کرنے کے چکر میں اگر نماز کو چھوڑا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کے ساتھ میں اس کا حشر کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ابی بن خلف کے ساتھ دکھاوے کے طور پر نماز پڑھی گئی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہوگی، نفاق جس کو کہتے ہیں، اسی کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ تو وتوفنا مع الابرار، دنیا میں جیسے لوگوں کے ساتھ محبت کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ میں اٹھائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود جہنم میں جا رہا ہے، اچھوں کے
صحبت میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے۔ اور اصحاب کہف کا کتا جانور ہونے کے باوجود اصحاب کہف کے ساتھ میں اولیاء تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان کے ساتھ میں ان کو کر دے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ اچھی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بری صحبت بندے کو بری بنا دیتی ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ تو وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ایمان والوں کی صفت یہ ہے وہ دعا کرتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں تو موت دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نا بڑی رحم دلی کا معاملہ بھی فرمائے گا قیامت میں۔ جیسا استاد کو کسی کو پیٹنا ہوتا ہے نا اگر، تو کہیں نہ کہیں کسی بات پہ پیٹتا ہے، پیٹنا، اور اگر چھوڑنا ہوتا ہے، اگر اچھا ہی کہتے بس اب تو نہیں کرنا، تو اگر یہ نہیں کرنا ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا سا کہلوا کے ماں باپ اپنے بچے کو پیٹنا ہی ہوتا ہے تو ذرا سی بات پر پیٹ دیتے، اور نہیں پیٹنا ہوتا اچھا ہی کہتے آئندہ نہیں کروں گا، چاہے اتنی بڑی غلطی کی اس نے، چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے۔ اللہ کی قیامت میں یہ واقعہ میرے ذہن میں اس وجہ سے آ گیا، نیک لوگوں کے ساتھ میں ہوگا کہ اچھوں کے ساتھ میں ہوگا۔ تو بندہ کل قیامت میں ایک بندہ آئے گا، اللہ نے فیصلہ کر دیا تو جہنم میں جا، پھر اللہ روکیں گے یار، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ اس کو روکیں گے آ جا، وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرا کسی اللہ والے سے تعلق تھا؟ اگلی نہیں۔ کبھی ان کے ساتھ میں کھانا وانا کھایا تھا؟ اگلی نہیں۔ ان سے محبت رکھی تھی؟ اگلی نہیں۔ کبھی ان کی بات سنی تھی؟ اگلی نہیں۔ اللہ میں سوچ رہے کہ کہتے کہیں کو ہاں کری تھی تو میں اس کو بیڑا پار کر دوں، وہ کہہ رہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہیں گے اچھا تیرا فلاں دوست تھا، اس سے محبت کرتا تھا؟ جی ہاں۔ اور وہ اللہ والوں سے محبت کرتا تھا؟ کہ جی ہاں، کہ جب میں نے اسی کے صدقے تجھے معاف کر دیا۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے ہمارے رب تو ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے حدیث میں آیا المرء مع من احب، جس نے جس کے ساتھ میں محبت کی، جس سے تعلق رکھا، کہ القیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب مجھے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے ہمیں کیسوں سے محبت کرنی چاہیے، کیسوں سے اپنا تعلق رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا انہی کے ساتھ مشورہ۔ آگے کا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے رب ہمارے اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے، اور رسوا نہ کرنا ہم کو قیامت کے دن۔ میں نے بتا دیا کہ بندہ رسوائی سے کتنا ڈرے گا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے۔ اللہ اکبر، کس کی دعا قبول کر رہا تھا اللہ؟ کون تھا میدان میں کھڑا ہوا؟ صحابہ تھے نا، سارے کے سارے صحابہ۔ معافی مانگ لی، گناہوں سے چھٹکارا پا لیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ نیک لوگوں کے ساتھ میں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کا حشر ہوگا، ان کے ساتھ میں اٹھائے جائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ تبرہ کرتے ہیں صحابہ کے اوپر، بعض لوگ تبصرہ کرتے ہیں صحابہ کے اوپر، بعض لوگ نشانہ بناتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو۔ اللہ نے تو ان کے بارے میں کہہ دیا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے، اور پھر اللہ نے کہہ دیا میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی، تم میں سے مرد ہو یا عورت، جو بھی ہم سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، ہم کسی کو کیا کرتے ہیں؟ محنت اللہ تعالیٰ کسی کی ضائع نہیں کرتا۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو۔ کون ہو بھائی؟ آپس میں تم ایک ہو۔ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آج تمہیں دنیا تمہیں بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے، کوئی پسماندہ سماج بنا کر تمہیں بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی تمہیں چھوٹی برادری کہہ کر بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمارے تمہارے ذہن و دماغ میں یہ چیز بیٹھانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بڑی برادری کا آدمی ہے، چھوٹی برادری کا آدمی۔ آج تک بڑی برادری کے لوگوں نے چھوٹی برادری کو پڑھنے نہیں دیا، یہ ذہن و دماغ میں مسلمانوں کے بٹھا دیا گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ بعضکم من بعض، تم میں جو محنت کرنے والے مرد ہو یا عورت، اللہ کسی کی محنت کیا نہیں کرتا؟ ضائع نہیں کرتا۔ بعضکم من بعض، تم سب آپس میں کیا ہو بھائی؟ ایک ہو نا۔ اب تمہیں کوئی بانٹنے کی کوشش کرے نا، تم چھوٹی برادری کے ہو بڑی برادری کے، تو کیا کہو؟
بعضکم من بعض، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس بنیاد پر ہم برابر ہیں کہ نہیں بھائی؟ کون کہہ رہا ہے یہ برابری؟ آپ کو پوری دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ملے گا جہاں پر برابری کی بات کی جاتی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ جب آپ کے ذہن و دماغ میں گلی محلے میں سے لوگ نکل آ کر اس طرح کی بات کریں نا، اس کا یوں ہاتھ پکڑا کرو اور مسجد میں لا کر اس کو مسجد دکھایا کرو کہ دیکھ یہاں پر کل جو چودھری کھڑا تھا، آج ایک غریب آدمی کھڑا ہو کر یہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی چودھری اس کو پیچھے ہٹا نہیں سکتا۔ ہٹا دے گا؟ لیکن پتہ نہیں مسلمانوں، وہی جس قوم کی فکر ختم ہو جائے، اللہ نے کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ، آپ تو زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے والے تھے۔ میں اور آپ زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے والے تھے، اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ آج اسی غور و فکر سے نہیں نکل لے کہ میں چھوٹی برادری کا یہ بڑی کا، یہ فکر ہو گئی سوال۔ حالانکہ اس فکر کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا بعضکم من بعض، تم میں سے بعض تم آپس میں کیا ہو؟ ایک ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وأوذوا فی سبیلی، اور ستائے گئے میری راہ میں، وقاتلوا، اور وہ لوگ لڑے، وقتلوا، اور مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ میں دور کروں گا ان سے برائیاں ان کی، اور ان کو داخل کروں گا ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکہ میں ستایا گیا، ان لوگوں نے ہجرت کی، مکہ کو چھوڑ دیا، مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد انصار نے ان کو پناہ دی تھی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ان میں آپس میں اخوت اور بھائی چارگی قائم کی تھی، ایسی تھی کہ اگر کسی کے پاس 2 بیگھہ کھیت تھا تو 1 بیگھہ کھیت اس نے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا تھا، 1 اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوا تھا کسی کی 2 بیویاں تھیں، 1 کو طلاق دے کر مہاجر آدمی سے شادی کرا دی تھی، 1 اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ ایسی اخوت بھائی چارگی کی مثال پوری دنیا میں آپ پیش نہیں کر سکتے، اور یہ پیش کی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو کوئی کسی کو اپنے یہاں پر بسا دے، ساری زندگی احسان میں داب کے رکھتا ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، تمہیں اپنے یہاں پناہ دے دی ہے، نہیں مال دے دیا، پیسہ دے دیا، زمین دے دی، جائیداد دے دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ وقاتلوا وقتلوا، جو اللہ کے راہ میں نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور مارے گئے اور وہ لڑے بھی، لأکفرن عنہم سیئاتہم، اللہ تبارک و تعالی ان کی برائیوں کو کیا کر دیا؟ اللہ نے ختم کر دیا، اور ان کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ تمام کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے برداشت کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جنت کی بشارت سنائی، ایسے باغات کی بشارت سنائی کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، جہاں پر ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، نہ جانے کہیں کہیں کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، میٹھے چشمے کی نہریں ہوں گی، سیدھی سیدھی سی بات ہے، بہترین والے سوئمنگ پول ہوں گے وہاں، ہے نہیں؟ آج تو آدمی پریشان ہوتا ہے نا نہانے کے لیے، آدمی کہاں پر آتا ہے سیر و تفریح کے لیے؟ بہترین باغات ہوں، برابر میں جو نہریں جاری ہوں۔ آپ ہندوستان میں دیکھو بڑے بڑے جو قلعے ہیں ان کے نیچے کو نہریں ہی جا رہی ہیں، یہ سائڈ میں کو نہریں بہ رہی ہیں۔ دنیا میں بھی چاہتے ہیں لوگ ایسی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دے گا۔ ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں، کہ جتنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو مقام اور مرتبے سے نوازا۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھ کو دھوکے میں نہ ڈال دے چلنا پھرنا ان کافروں کا شہروں میں۔ ملے گی ایسی کتاب، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ تجھ کو دھوکے میں نہ ڈال دے چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں۔ بتاؤ قلیل، یہ دنیاوی سامان تھوڑے دن کا ہے، کیا ہے بھائی؟ اس لیے کہا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو آج کل مسلمان کیا کرتا ہے؟ پریشانی کا شکار ہے، مصیبت میں گرا ہوا ہے، کہ یار ان کے تو مزار ہے، مصیبت ساری ہمارے ہی پہ پلٹے گی۔ یہ تو کہہ رہا ہے اللہ نے، وہی تو بات کہی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد،
کہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے کیا نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان کے عیش و آرام کو دیکھ کر، ان کی تہذیب، ان کے کلچر کو دیکھ کر، ان کے رہن سہنوں کو دیکھ کر تو یہی نہ کہنے لگ جا بھائی یار اسلام میں تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے نہیں، تو یہ کیا نہ کر دے بھائی، دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ سب دنیاوی سامان ہے، وقتی طور پر ہیں۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ۔ آج پوری دنیا میں اتنی کروڑوں کی آبادی ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ جن لوگوں کے پاس ایمان ہے اللہ دنیا میں بھی کامیابی دکھائے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ سرخرو ہو جائے گے، اور جن کے پاس عقیدہ نہیں ہے وہ ناکام ہے دنیا میں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ایک خدا کے ماننے کا تھا، یہودیوں کا عقیدہ ایک خدا کو ماننے کا تھا، حتیٰ کہ ہندوازم کے اندر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کا عقیدہ ایک خدا کو ماننے کا تھا۔ لیکن آج وہ تمام کے تمام مذاہب والے ایک خدا کو چھوڑ کر کوئی تثلیث کا قائل ہو چکا ہے، اور کوئی اللہ کے بیٹے ہونے کا اقرار کر رہا ہے، اور کوئی نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کس چیز میں ڈھونڈ رہا ہے۔ لیکن اصل عقیدہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کو ایک ماننا، اسی کو سجدہ کرنا، اسی کے سامنے جھکنا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک ماننے والا مسئلہ نا بڑا کہنا، بڑا مسئلہ ہے اس کا۔ جو بھی ایک مانے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے کہا ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وہ ستائے گئے میری راہ میں، وقاتلوا، وہ لڑے بھی، وقتلوا، اور مارے بھی گئے۔ پوری دنیا میں آج کس کو مارا جا رہا ہے؟ گھروں سے کس کو نکالا جا رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نہیں صرف ہجرت کی تھی، آج کے زمانے میں بھی لوگ ہجرت کر رہے ہیں، آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کے گھروں سے بے گھر ان کو کیا جا رہا ہے۔ عراق کے اندر اور شام کے علاقے میں جو لڑائی 2014 میں شروع ہوئی تھی اب تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی، 25 لاکھ لوگ مہاجر کیمپوں میں جا کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ 2014 سے ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا تھا، برما کے اندر لوگوں کو ان کے ملکوں سے نکال دیا گیا، بیچارے پھر رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں دنیا میں۔ جرم کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننے میں انہوں نے مارا تھا کسی کو، صرف ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ ثم مأواہم جہنم، اور وہ جو ہے شہروں میں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری، لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے ہاں سے سو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور کتاب والوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو اترا تمہاری طرف اور جو اترا ان کی طرف، خاشعین للہ، اور عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر تھوڑا بہت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پہلے یہودی تھے۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں تو آتا ہے بکتے ہوئے غلام تھے، ان کو لوگ خریدتے گئے، کبھی عیسائیت قبول کر لی، اخیر میں یہودی تھے، اور پھر وہ روم اور فارس سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ یعنی یثرب پہنچ گئے، پھر وہاں پر آ کر انہوں نے دین اسلام قبول کیا، تمام کتابوں کو پڑھا تھا، تو تمام کی تمام کتابوں کو پڑھ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فوراً ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا تھا نا اپنے قوم کو ساتھ میں لا کر، چھپ گئے تھے ایک پردے کے پیچھے، پوچھا تھا اللہ کے نبی میری قوم سے پوچھنا میں کیسا آدمی ہوں، عبداللہ ابن السلام نے کہا، تو ساری کی ساری قوم کو جب آ گئی اللہ کے نبی کے پاس پوچھا یہ عبداللہ ابن السلام جو بہت بڑا عالم ہے تمہارے محلے میں تمہارے علاقے میں کیسا آدمی، ساروں نے کہا جی بہت بڑے آدمی، بڑا اللہ والا آدمی، یہودی تھے نا وہ، تو سب نے اقرار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے باہر آئے اور آ کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ساری کی ساری قوم فوراً ایک دم یوں کہہ رہی تھی برجستہ، شرنا و ابن شرنا، تو بڑا شریر آدمی ہے، تیرا باپ شریر تھا، تو خبیث آدمی ہے، تیرا باپ خبیث آدمی ہے۔ ابھی کیوں بدل گئی؟ اسلام بنا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تو بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ کی طرف اترا عاجزی کرتے ہیں اللہ کے سامنے اور نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر تھوڑا بہت۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم،
ان اللہ سریع الحساب، یہی ہے جن کے لیے مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ جلد لیتا ہے حساب۔ اللہ نے کہا ان اللہ سریع الحساب، ان قریب ہم حساب لیں گے۔ تو قیامت کب آ جائے کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جلدی آئے گی، ہوگا کام سب جلدی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، آخر میں اس آیت کے اختتام پر اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے میں مضبوط رہو، استقامت دکھاؤ، ڈٹ جاؤ، ذرہ برابر اپنے اندر بزدلی اور خوف و ہراس محسوس مت کرو، ورابطوا، اور لگے رہو۔ رباط کہتے ہیں اسلامی کسی بھی سرحد کی رات کو جاگ کر کے حفاظت کرنا، اور رباط والا عمل ایسا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک آنکھ اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے ایک صبح یا ایک شام جاگی ہو تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ رباط کا عمل جس کو کہا جاتا ہے۔ مرابطہ، گھوڑوں کے چلنے کی جگہ، حفاظتی جگہ، رباط کا اتنا اونچا عمل ہے کہ جو بندہ رباط کا عمل کرتا ہے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر جا کر آباد ہو جاتا ہے، یا اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے رات کو پہرا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے دنوں کے علاوہ جو بھی دن ہوتے ہیں، ایک رات جاگنے کا ثواب 100 سال کے روزوں کا ثواب مرامت فرمائے، 100 سال کی رات کی عبادت کا ثواب اس کو مرامت فرمائے۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ورابطوا، بڑا اونچا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرو۔ صبر کی 3 قسمیں، کتنی بھائی؟ کئی بار بتا چکا، مجھے یاد ہے گا کسی کو؟ راشد بھائی، حمزہ بھائی، کئی بار بتائی میں نے صبر کی 3 قسمیں، کتنی؟ صبر علی الطاعت، اطاعت کے اوپر صبر کرنا۔ اللہ نے 5 وقتہ نمازی فرض کی ہے، سوچ رہا ہے کہ اگر دکان چھوڑ کے گیا دکان کا نقصان، لیکن اللہ کا حکم ہے اطاعت کرنی ہے، نفس پر بڑا شاق گزر رہا ہے تو صبر کے ساتھ میں بندہ جائے، ہوتا ہے نقصان ہو جائے لیکن اللہ کے حکم کے سامنے کوئی دوسرا حکم آڑے نہیں آئے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر علی الطاعت، اطاعت پر صبر کرنا۔ نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے اللہ کے حکم پر، اطاعت پر۔ صبر علی المعصیت، گناہوں پر صبر کرنا۔ گناہ کر سکتا ہے، دھوکہ دے کر بہترین پیسے کما سکتا ہے، ہیرا پھیری کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لاکھوں کا سامان پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اپنے نفس کو کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ گناہ ہے، صبر کر رہا ہے، نہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کر رہا ہے؟ روک رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر علی المعصیت، گناہوں پر صبر کرنا، چاہتے ہوئے بھی گناہ نہ کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے صبر علی المصیبت، اللہ کی طرف سے کوئی ناگہانی آفت آ گئی تو بندہ اس کے اوپر صبر کرے، بھائی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایمان والوں کے اوپر تو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بتاؤ نا بھائی، کئی بار بتایا، ایمان والوں پر مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ میت کی دعا نہیں ہے صرف، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مصیبت، یہ پریشانی اللہ ہی کی طرف سے ہے، و انا الیہ راجعون، اور بہترین آسانیاں پیدا کر کے لوٹانے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو ہم تو کس پر پڑھتے ہیں اس دعا کو؟ کسی کا انتقال ہو جائے تب پڑھتے ہیں، حدیث میں یوں کانٹا بھی چبھے تب پڑھتے ہیں۔ تو ایمان والوں کے اوپر مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صبر علی المصیبت۔ اور جب ایمان والوں کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے بس وہ تو اتنی سی بات تھی، کتنی تھی؟ آواز نہیں نکلتی بھائی تمہاری۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ جملہ ہے کیا کسی اور کے پاس؟ ہمارے لیے کتنی زبردست تسلی کا سامان کیا اللہ نے، بس کتنی پریشانی آ جاؤ بس کہہ دو انا للہ، اللہ میں نے دی پریشانی، وہی دور کرے گا۔ اس سے بڑی تسلی ہوگی کچھ؟ کسی اور کے پاس نہیں ملنی تمہیں تسلی، کسی مذہب میں یہ والی تسلی نہیں ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، راجعون کے معنی ہے لوٹانے کی۔ جس رب نے مشکلات میں ڈالا ہے وہ رب راحتیں بھی لوٹانے والا ہے، آسانیاں بھی لوٹانے والا ہے، بیماری دی ہے شفا بھی لوٹانے والا ہے۔ کون؟ اللہ۔ ورابطوا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تو تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ تقوی کی سیدھی سی مثال کعب ابن احبار نے حضرت عمر کو بتائی تھی کہ جب تم خاردار جھاڑیوں سے گزرو تو کس طرح گزرو گے؟
کہ اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، تو ایسے ہی ہم دنیا میں جی رہے ہیں، تو دنیا سے ایسے گزرو اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے کہ گناہوں کی غلاظت میں آپ کا دامن ذرہ برابر بھی جو ہے داغ نہ آپ کے دامن پر لگ پائے۔ اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہی سب سے بڑا تقویٰ ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے تو نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسی کو کہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ تو یہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکوع لائے سورہ آل عمران آج الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف سب تمہارے سامنے ہوتی رہیں گی، ہر طریقے سے تمہیں پریشان کیا جائے گا، تکلیفیں دی جائیں گی، زمانی تکلیف، جانی تکلیف، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس پروردگار سے مانگتے رہنا ہے، گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ بندہ جب کچھ نہ بنے بس اللہ کے سامنے بیٹھ کر بندہ کہہ دے اے میرے رب تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تیری ذات پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی بعض لوگ کہتے نہیں ہم سے تو مانگنے نہیں آتا، وہ تو بندے کی ہر زبان جانے اللہ میاں، اس کو کوئی ایک آدھ زبان کی ضرورت نہیں، ساری زبان جانے۔ جس طرح تم نہ بھی بولو وہ بیٹھ جاؤ چپ چاپ، اللہ میاں یوں چل رہا، اللہ میاں یوں ہو رہا، اللہ میاں یوں کر دے، وہ تو سن رہا ہے تمہارے دل کی آواز۔ انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے پہدوں سے واقف ہے، کہو تو اس کو بیٹھ کے، جھکو تو اس کے سامنے، کہہ تو دو تم اس سے، وہ تو زبان اپنے آپ چلوا دیتا ہے۔ ترجمہ سنی ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کا بنانا، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا آنا جانا، لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے، وقعودا اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور کروٹ پر لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ کیا بیکار پیدا نہیں کیا؟ زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے سب عیبوں سے، سو ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔ بھئی آمین تو کہہ دے، اس پہ دعائیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے رب ہمارے جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا، فقد اخزیتہ، سو اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہوگا کوئی گناہ گاروں کا مددگار۔ ربنا اننا سمینا، اے رب ہمارے ہم نے سنا، منادی ینادی، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، للایمانی، ایمان لانے کو، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، سو ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا، اے رب ہمارے اب بخش دے ہمارے گناہ، وکفر عنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے رب ہمارے اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور نہ رسوا کرنا ہم کو قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ کون نہیں کرتا وعدہ خلاف؟ اللہ نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم، پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے، کس کی؟ صحابہ۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی تم میں سے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو۔ کیا ہو بھائی؟ جو محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ تم میں سے بعض کو بعض اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، بعض کو نہیں نوازا ہوا ہے، جو جتنے محنت کرتا ہے اتنا پھل پا لیتا ہے۔ اب اس میں کوئی ذات برادری والی تو بات ہے نہیں بھائی، ہے یا کچھ ہے؟ اور آج کل ہمیں بانٹنے کی درجی کوشش کی جائے۔ کیا ہے بھائی؟ میں نے علاج بتایا، کیا بتایا؟ سب ایک ہے، اگر کوئی تمہیں کبھی اس طرح جھانسا دینے لگے کیا کرنا؟ سب ایک، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہاں سے یوں پکڑنا اور کہاں لے کے آنا؟ وہاں چل، وہاں بتاؤں تجھے، دیکھ یہاں چودھری کھڑا تھا،
اور تو بیٹھ جائے یہاں پہلی صف میں، دیکھیں چودھری اٹھا دے گا کیا؟ اٹھا دے بھائی کوئی کسی کو، وہ کسی کی جگہ منتخب ہو بھائی، یہ اس کی منتخب ہے یہی نماز پڑھے گا، سوائے ایک امام کے، اس کے تو پیچھے پڑھنی ہوتی ہے. کسی کی جگہ منتخب ہے مسجد میں بھائی یہیں بیٹھے گا، سب کی کوئی کہیں کھڑا ہو جاؤ، ہٹا سکتا ہے کوئی کسی کو؟ نہیں ہٹا سکتا. بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو. فالذین ہاجروا واخرجوا، پھر وہ لوگ ہجرت کی انہوں نے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وأوذوا فی سبیلی، اور ستائے گئے میری راہ میں. تو یہ پہلے یہ سب کام پرانے، یہ نیا کچھ نہیں ہے. گھروں سے مسلمانوں کو نکالنا، ان کو مارنا، ان کو تکلیف دینا، یہ نئی تازی بات ہے کیا؟ یہ سب پرانا سب. ان کو کوئی نیا حربہ استعمال کرنا چاہیے. لیکن بیچارے اتنے اکتا گئے، اتنے دن ہو گئے ان کو ستاتے ستاتے، لیکن ان کے سارے حربے کینسل ہو جائے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا تو بس کیا کہہ دے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یار کوئی بات نہیں، آج جھوپڑی ہو گئی کل کو مکان بھی ہو جائے گا، آج بستیاں اجڑ گئی کل کو اللہ بسا بھی دے گا. لیکن یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں اور اس میں کیا ہے؟ سب ناکام ہے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ستائے گئے میری راہ میں، وَقَاتَلُوا، اور لڑے، وَقُتِلُوا، اور مارے گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ دور کروں گا میں ان میں سے برائیاں ان کی. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ بات جو بتا رہے شاید لکھی بھی نہیں ہے. حضرت علامہ صوفی صاحب ہیں، انہوں نے معالم العرفان لکھی، میں نے بہت ساری تعداد تو آپ کو بتائی بھی نہیں کہ کس کس اعتبار سے ان لوگوں نے مسلمانوں کو ستایا، لیکن بگڑا کچھ نہیں. بہت ساری مثالیں حضرت معرف القرآن میں یہ ان کی تفسیروں میں بہت سارے واقعات جو زمانے کے ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھے ہیں، تیسری ورلڈ وار لکھی ہے، دوسری جنگ عظیم لکھی ہے، پوری انہوں نے واقعات اس کے بارے میں لکھے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. اور معالم العرفان میں بڑی تفصیل سے انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. لیکن سارے حربے کیا ہیں؟ سب ختم ہیں. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کروں گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں. ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے. واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں سے اچھا بدلہ ہے. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تجھ کو دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں. متاع قلیل، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں. نزلا من عند اللہ، مہمانی اللہ کے ہاں سے. ایسے ایسے باغات ہوں گے، بندہ بس تمنا کرے گا بھائی آج سیب کھانا، وہ لیٹاؤ مسیری. قرآن میں مسیریوں کا بھی تذکرہ ہے کہ مسیریوں پر ٹیک لگائے ہوئے منظر دیکھ رہے ہوں گے. وہ ہے نا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب ان کو ٹیک لگوا دے گا. بڑے مزے سے سوچ رہے ہوں گے، اچانک وہ درخت کی ٹہنی جھکے گی، وہ پھل کٹے گا، سامنے آ جائے گا. یہ مزے ہیں جنت کے. وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے ہاں سے وہ بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے. مہمانی کس کی ہے؟ اللہ کے ہاں. ہم جب مہمان نوازی کریں کیسی کریں؟ ہر آدمی اپنے اعتبار سے اچھی کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. اور جس رب نے ساری نعمتیں پیدا کی اور وہ یوں کہہ رہا میں تمہاری مہمانی کروں گا، تو وہ کیسی مہمانی کرے گا؟ آپ اندازہ لگاؤں. وما عند اللہ خیر للابرار وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ، اور کتاب والوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر. وما انزل الیکم، اور جو اترا ہے تمہاری طرف. وما انزل الیہم، اور جو اترا ان کی طرف. تو اہل کتاب میں سے بعض کیا ہیں جو بھائی ایمان، آج نہیں لا رہے لوگ ایمان. اہل کتاب ایمان لا رہے کہ نہیں لا رہے؟ جو ذرا ایکٹیو ہوں گے موبائل پہ ان کو پتہ لا رہے، بہت لا رہے. تھوڑی چھوٹی موٹی تعداد نہیں، بڑی خاصی تعداد ہے. ایمان اہل ایمانی، وہ اہل کتاب تھے، وہ لوگ ایمان لا رہے ہیں پڑھ کے کتاب. خاشعین للہ، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے. لا یشترون بآیات اللہ، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر تھوڑا سا مول. اللہ کی آیتوں پر تھوڑا سا مول بھی نہیں. ملنے کو بہت کچھ مل جائے ان کو. جب وہ آتے ہیں نا ادھر بہت زیادہ آفر ہوتے ہیں ان کو، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں پر مول نہیں خریدتے.
اولئک لہم اجرهم عند ربہم، یہی ہے جن کے لیے مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور مقابلے میں مضبوط رہو. کیا کرو بھائی؟ مقابلے میں مضبوط استقامت، استقلال، اور مقابلے میں مضبوط رہو. مضبوط رہو. اب باقی تم سمجھتے ہی ہو. ورابطو، اور لگے رہو. کیا بھائی؟ لگے رہو. آج کے نوجوان کو یہ کہہ دو کہ 1 کلومیٹر دوڑ جا، دوڑنا نہیں ہو، اب جا، اللہ ہی رحم کرے. لگے رہو تو بہت دور کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. اس لیے میں تو یوں کہا کرتا ہوں، کوئی اگر جم میں جا رہا نا، اس کو جاتے بھی یوں نہ کو تو غلط کام کر رہا ہے. بھائی باڈی تو بنا رہا لیکن اسلام کے لیے بنا، ایمان کے لیے بنا. اگر جسم بنانا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد نبوی کے باہر تیر اندازی ہوتی تھی. اور بتاؤں آپ کو، ایک مرتبہ تیر اندازی ہو رہی، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان تھا مسجد نبی میں ایسے کھلتا تھا جیسے مسجد نبی یہاں پر یہ دروازہ حضور کے مکان کا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا باہر تیر اندازی ہو رہی، تو حضور کے یہاں پر ٹھوڑی رکھ کر یوں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں. تیر اندازی کر رہے تھے لوگ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ تیر اندازی بڑے مزے سے دیکھ رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ٹھوڑی رکھی ہوئی، آپ دکھا رہے ہیں کیا ہو رہی تھی؟ تیر اندازی. ابھی مسلمان کے بچے سارے کے سارے ڈانسر سنگر تو بن رہے ہیں. کسی سے کہہ دو بھائی یہ شوٹر والی سیکھ لے، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اس میں نہیں جائے گا، اور ساری چیزوں میں جائے گا، یہ نہیں کرے گا. بہترین بہترین گیم ہوتے ہیں اسکولوں میں، ان میں حصہ نہیں لے گا تو کس میں ڈانس کمپٹیشن میں لے رکھا تھا جی میں نے. اور ماں باپ بھی راضی، کپڑے بدل بدل کے بھیجیں. میں نے خود دیکھا ہے، 26 جنوری 15 اگست کے پروگرام ہو، ڈانس کمپٹیشن میں کپڑے بدل بدل کے ماں باپ بھیجیں اور بڑے راضی ہوتے ہیں، بڑا کام کر کے آیا. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول ذوالفقار نام تلوار کا آپ نے سنا ہوگا، مجھے یاد نہیں، غالباً حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السیف، ایک عربی مقولہ بنا اس کے اوپر، السیف بالیدی والسیف بالیدی، کہ تلوار جو ہے بازو سے ہے، نہ کہ بازو تلوار سے. اس طرح عربی مقولہ بنا. ایک جنگ میں تھے ذوالفقار، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تلوار تھی، دو دھاری تلوار تھی. ایک وار سے انہوں نے ہاتھی کے 4 پاؤں کاٹ دیے تھے. ہاتھی کے ایک وار سے 4 پاؤں کاٹ دیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، جب وہ فتنہ چل رہا تھا مسیلمہ ابن کذاب کو. تو میں آپ کو بتا دوں، ہندوستان سے یہاں سے جنگی مدد بھیجنے کے لیے ہاتھی بھیجے گئے تھے. تو مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے، جب انہوں نے ہاتھی، عربیوں نے ہاتھی کبھی دیکھا نہیں تھا، تو بڑا جنگی ہتھیار ہوتا تھا ہاتھی اس زمانے میں. تو جب انہوں نے ہاتھی دیکھا تو وہ یوں میں اپنی زبان میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو انہوں کہہ رہے تھے دیو آ گئے، دیو، بھوت کہہ لو بھوت. اتنا بڑا جنگی ہتھیار تھا وہ. تو جب صحابی رسول نے دیکھا کہ اچھا، تو ان کو کسی نے بتایا کہ اس کے سونڈ اور میں اس کے طاقت اور اس کے پاؤں میں بس یہ کٹ جائیں گے. ایک بار کیے تو 4 کاٹ دیے تھے. وہ ذوالفقار آج کے نوجوان پہ تو اٹھے گی بھی نہیں. شاید مجھے یاد نہیں وہ مصر میں ہے یا مدینہ منورہ میں، ذوالفقار نامی، کتنے کلو اس کا وزن. تو اس وقت میں یہ پڑا تھا کہ السیف بالیدی والسیف بالیدی، کہ تلوار جو ہے وہ بازو سے ہوتی ہے. تلوار میں طاقت نہیں تھی، وہ بازو میں طاقت تھی کہ وہ چل گئی تھی اتنی ہے. نہیں وہ کیا کریں نا لوگ، ہمارے یہاں تو ہماری زبان میں مشہور ہے کہ وہ بھائی ہتھیار تو حسان پڑے گا، یہ تو کہہ نا دکھے ہے نہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اللہ نے کہا وصابروا، مضبوط رہو، لگے رہو، ورابطوا، لگے رہو، واتقوا اللہ. بہت سارے واقعات ہیں ایسے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں نے حقیقت میں خود ہی ختم کر دی. حضرت معاذ محبت چھوٹے سے بچے ہیں، کہنے لگے جی میں بھی چلوں گا، جی سارے جا رہے ہیں. وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کو اجازت دے دی. وہ چھوٹا والا کیا کہہ رہا کان میں کہ یار تو جا رہا، میں بھی چلوں گا ذرا. جیسا آج کل ہمارے یہاں جماعت میں جاؤں، اس زمانے میں تو جہاد ہوتا تھا بھائی، بھائی ذرا میں بھی چلوں گا. وہ کہنے لگا یار ایک کام کر، ایک ترکیب نکالتے ہیں، دونوں کشتی لڑتے ہیں، تو میرے سے پچھڑ جائیے اور بس میں اللہ کے نبی سے، جی میں نے تو اس کو ہی پیٹ دیا، تم مجھے لے جانے رہے، اس کو لے جا رہے. ہاں صحابہ، حکایت صحابہ میں لکھا ہے واقعہ حضرت شیخ نے
کہ دونوں بھائی لڑے, چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو پچھاڑ دیا. حضور علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ جی ہم دونوں کشتی لڑنا جانے اور میں اس کو پچھاڑ دوں کشتی میں. اگر خرافات ہوتی تو حضور ہی کہتے کشتی لڑے گا, نہیں تو کہتے کیا کہہ رہے حضور, کر کے دکھا, دیکھو مارے گا نہیں مارے گا. کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے, حدیث میں ہے یہ بات, ویسے نہیں کہہ رہا ہوں. تو اگر آج کے زمانے میں لنگر ونگر نہ ہو, پوری جسم اپنے بدن کو چھپا کر کے کوئی زور آزمائی کر رہا ہے, غلط نہیں ہے اگر اسلام کی خاطر کر رہا ہے. ابھی خبیب ایک آدمی تھا, 3 سال پہلے اس نے کشتی لڑی, اللہ اکبر, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے تعارف کروایا. بہترین کھلاڑی جو 3 سال سے ورلڈ چیمپئن ہوتا ہوا آ رہا تھا, کھاڑے میں اس نے اس کو پچھاڑا اور یوں نعرہ لگا رہا تھا, انگلی اٹھا کر کے کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کفر کے میدان میں اغیار کے بیچ میں کھڑا ہو کر, شراب اس کے سامنے ہے, اس نے کہہ دیا منع ہے, ہمارے اسلام میں نہیں. کتنا بہترین میسج پہنچایا اس نے کہ ہاں بھائی اسلام میں شراب حرام ہے. میں اور آپ اتنا بڑا میسج نہیں پہنچا سکتے دنیا میں جتنا بڑا میسج اس نے پہنچا دیا. وہاں پر کھڑے ہو گئے, کتنا بڑا داعی تھا وہ بندہ. بھائی ہم یہاں شراب حرام ہے شراب حرام ہے, کتنے مجمع کو کہہ دیں گے, لاکھ 2 لاکھ کروڑوں دنیا میں میسج دیا اس نے, اسلام میں شراب حرام ہے, اشہد اللہ وحدہ لا شریک, زندگی موت دینے والا وہ ہے, فتح اور شکست دینے والی ذات کس کی ہے, اللہ کی. میرا کمال نہیں ہے, اللہ کا تعارف کروا دیا نہیں. ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے, اس خدا کا تعارف ہو جائے. وہی تو بات کہی گئی آج بھی کہ زمین آسمان کا بنانا, یہ ہمارا چلنا پھرنا آنا جانا کیوں ہے, اللہ کا تعارف کرانا ہے نا, اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے, یہی تو سب کچھ کرایا جا رہا ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو غلطی کو ہوتا ہے اللہ اس کو معاف فرمائے.